کبھی کبھی نا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ایک ایسے ویب براؤزر کی طرح ہو گیا ہے جس میں بے وقت 50 ٹیبز کھلی ہوئی ہوں. ہاں بالکل، 50 ٹیبز کھلی ہیں. ایک طرف کوئی میسج پنگ کر رہا ہے، دوسری طرف کوئی ای میل کھل رہی ہے، تیسری طرف کوئی ادھوری ویڈیو چل رہی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی ایک ٹیب بھی ٹھیک سے لوڈ نہیں ہو رہی. سب کچھ ہینگ ہو چکا ہے. بالکل جی. اور اگر ذہن مسلسل اسی تھکاوٹ کا شکار رہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہت بنیادی چیز غلط ہو رہی ہے. اور اسی مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آج ہم اس تفصیلی جائزے کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری موضوع ہے. جی. اس گفتگو میں ہم فن میڈولارک، جو کہ ماہر نفسیات ہیں، ان کی کتاب دی آرٹ آف فوکس پر مبنی ایک انتہائی مفصل رپورٹ کا تجزیہ کریں گے. ہمارا مقصد بس یہ کھوج لگانا ہے کہ اس جدید دور میں ہم اپنے دماغ کا کنٹرول واپس کیسے حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ جو 50 کھلی ہوئی ٹیبز والی آپ نے تشبیہ دی نا، یہ محض ایک احساس نہیں رہا، اب یہ ایک سائنسی حقیقت ہے. واقعی؟ مطلب یہ صرف ہمارا وہم نہیں ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو توجہ ہے یا فوکس ہے وہ کوئی پیدائشی خوبی ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ بس قدرتی طور پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اور ہم نہیں. ہاں، یہ بہت عام سوچ ہے. لیکن فن میڈولارک کی ریسرچ اس مفروضے کو بالکل توڑ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوکس دراصل ایک صلاحیت ہے، مطلب بالکل جسم کے کسی پٹھے یا مسل کی طرح. اچھا، یعنی اسے ٹرین کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اسے مسلسل مشق سے طاقتور بنایا جا سکتا ہے، اور اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو یعنی اس سست براؤزر کو اپ گریڈ کرنا پوری طرح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو بڑی امید افزا بات ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم حل کی طرف جائیں، جی، اس ریسرچ میں ایک فیکٹ تھا جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا. آپ گولڈ فش والے پوائنٹ کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں بالکل، وہ گولڈ فش والا پوائنٹ، کیا ہم اس پر تھوڑی بات کر سکتے؟ یہ بہت عجیب تھا. ہاں، صورتحال کتنی سنگین ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. سائنسی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایک عام گولڈ فش کی توجہ کا دورانیہ، یعنی اس کا اٹینشن سپین 9 سیکنڈز ہوتا ہے. 9 سیکنڈز، صحیح. اور آج کے جدید انسان کی توجہ کا دورانیہ کم ہو کر صرف 8 سیکنڈ رہ گیا ہے. ارے واہ، یہ تو جی. ذرا سوچیں، ارتکاز کے معاملے میں انسان مچھلیوں سے بھی پیچھے رہ گیا ہے. ہم 8 سیکنڈ سے زیادہ کسی ایک چیز پر بغیر بھٹکے دھیان نہیں دے پاتے. لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے. کیا یہ 8 سیکنڈ والی بات تھوڑی مبالغہ آمیز نہیں ہے؟ مطلب ہم لوگ 3 گھنٹے کی فلم سنیما میں بیٹھ کر پوری توجہ سے دیکھ لیتے ہیں، یا پھر گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیل لیتے ہیں، وہاں تو ہم نہیں بھٹکتے نا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں، یہاں ہمیں ایکٹیو فوکس اور پیسیو اٹینشن کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا. اچھا، وہ کیا ہے؟ جب ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں یا گیم کھیلتے ہیں تو وہ اسکرین ہمارے دماغ کے لیے سارا کام خود کر رہی ہوتی ہے. ہر 2 سیکنڈ بعد کیمرے کا اینگل بدلتا ہے، تیز آوازیں آتی ہیں. ہاں، وہ ایکشن چل رہا ہوتا ہے. بالکل، جس سے ہمارے دماغ کا جو اورینٹنگ رسپانس ہے وہ مسلسل متحرک رہتا ہے. یہ توجہ ہماری اپنی کوشش سے پیدا نہیں ہو رہی، یہ بیرونی محرکات اسے کھینچ رہے ہیں. سمجھ گئی، یعنی ہم خود محنت نہیں کر رہے. جی. لیکن جب کوئی کتاب پڑھنی ہو یا کوئی مشکل رپورٹ لکھنی ہو جہاں دماغ کو خود سے محنت کر کے فوکس بنانا پڑتا ہے، وہاں ہمارا سٹیمنا وہ 8 سیکنڈ پر آ کر دم توڑ دیتا ہے. اوہ، اب سمجھ آیا. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو خلفشار ہے نا، یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انجانے میں ان بڑی ٹیک کمپنیوں کے بچھائے ہوئے کسی بہت بڑے جال کا شکار ہو چکے؟ بالکل ایسا ہی ہے. سوشل میڈیا ایپس، موبائل گیمز، اسٹریمنگ پلیٹ فارمز، ان سب کو باقاعدہ جان بوجھ کر اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے. ان سکرینز کے پیچھے دنیا کے بہترین نیورو سائنٹسٹس اور انجینئرز بیٹھے، جو ہمارے دماغ کو ہیک کر رہے ہیں. جی. ان کا واحد مقصد انسانی دماغ کے ڈوپامائن سسٹم کو ہیک کرنا ہے. ان کا بزنس ماڈل ہی یہی ہے کہ وہ انسان کی توجہ کو بیچ کر پیسہ کماتے ہیں. مطلب جتنا زیادہ وقت ہم اسکرین پر گزاریں گے انہیں اتنا ہی مالی فائدہ ہوگا. بالکل. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی توجہ کھو رہے ہیں تو اس میں 100% ہمارا قصور نہیں ہے. سسٹم کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ انسان اس کا عادی ہو جائے. تو چلے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں. اگر پورا ایک سسٹم ہمارے دماغ کے خلاف اتنی باریکی سے کام کر رہا ہے تو پھر ہم اس سے کیسے لڑیں؟
اس ریسرچ میں جو پہلا حل بتایا گیا ہے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ٹینکی میں پانی بھرا جا رہا ہو لیکن پائپ میں سوراخ ہو۔ ہاں، بہت عمدہ مثال ہے۔ یعنی جب تک وہ توجہ رسنے کے سوراخ بند نہیں ہوں گے، فوکس کی ٹینکی کیسے بھرے گی؟ فن میڈورک نے بھی غالباً اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ جی بالکل، فن نے اسے اٹینشن لیکس کا نام دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سارا دن مصروف رہتے ہیں، لیکن رات کو احساس ہوتا ہے کہ اصل میں کوئی کام مکمل نہیں ہوا۔ ہاں، وہ تھکاون تو ہوتی ہے لیکن آؤٹ پٹ زیرو ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہماری توجہ مسلسل مختلف جگہوں سے لیک ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کا پہلا عملی قدم یہ ہے کہ انسان اگلے 3 دن تک اپنے وقت کا باقاعدہ اور بے رحم آڈٹ کرے۔ آڈٹ کرے یعنی حساب رکھے؟ جی، ہر گھنٹے بعد یہ نوٹ کیا جائے کہ پچھلا 1 گھنٹہ کہاں گزرا۔ جب لوگ یہ لکھنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ دن کے 3 یا 4 گھنٹے صرف لاشعوری اسکرولنگ میں بہہ گئے۔ یہ بات تو منطقی ہے کہ پہلے ہم اپنی خامیوں کی تشخیص کریں، لیکن ایک عملی مسئلہ آتا ہے یہاں۔ جب کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے دن کے 5 گھنٹے اسکرین پر ضائع ہو رہے ہیں تو وہ اکثر جوش میں آ کر سب کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک دم سے تمام ایپس ڈیلیٹ، یعنی کسی عادت کو ایک ہی جھٹکے میں بالکل ترک کر دینا۔ کیا یہ یکدم سب کچھ چھوڑ دینا اس آہستہ آہستہ والے طریقے سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ایک ہی بار فیصلہ کریں اور جان چھڑائیں؟ دیکھیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم قوت ارادی کے زور پر ایک دم سب کچھ بدل سکتے ہیں، لیکن نفسیاتی لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارا دماغ اچانک اور بڑی تبدیلی سے شدید خوفزدہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب کوئی شخص اچانک سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے دماغ کے کیمیکل نظام کو، خاص طور پر جو ڈوپامین ریسپٹرز ہیں، ان کو ایک بہت بڑا صدمہ دیتا ہے۔ دماغ میں باقاعدہ ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ری ایکشن آتا ہوگا؟ بالکل۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 3-4 دن بعد طلب اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ قوت ارادی جواب دے جاتی ہے اور انسان واپس اسی پرانی روٹین پر گرتا ہے اور بعض اوقات پہلے سے بھی زیادہ وقت ضائع کرنے لگتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوا ہے۔ اسی لیے فن میڈولارک بتاتے ہیں کہ اس کا واحد پائیدار حل تدریجی خاتمہ ہے، مطلب آہستہ آہستہ۔ تو یہ آہستہ آہستہ والا عمل حقیقت میں کیسے کام کرتا ہے؟ کیا ہم دماغ کو آہستہ آہستہ عادت چھڑوا رہے ہیں تاکہ اسے خطرے کا احساس نہ ہو؟ بالکل درست۔ اصول یہ ہے کہ اگر اسکرین ٹائم 5 گھنٹے ہے تو اسے فوراً 0 نہیں کرنا۔ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہر ہفتے اس میں صرف 15% کمی لائی جائے۔ صرف 15%؟ جی، اگر آج 5 گھنٹے ہے تو اگلے ہفتے اسے 4.25 گھنٹے کر لیں۔ دماغ کو اس معمولی سی تبدیلی کی بھنک بھی نہیں پڑے گی اور وہ مزاحمت نہیں کرے گا۔ اور پھر وقت کے ساتھ یہ کم ہوتا جائے گا؟ بالکل۔ اس سست رفتار لیکن مسلسل عمل سے صرف 3 ماہ کے اندر اسکرین ٹائم 70% تک کم ہو جاتا ہے اور دماغ خود کو نئے سرے سے منظم کر لیتا ہے۔ یار، یہ نکتہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تو ایک میراتھن کی طرح ہے۔ جس طرح کوئی کھلاڑی میراتھن کی تیاری میں پہلے ہی دن 10 کلومیٹر نہیں دوڑتا، ویسے ہی دماغ سے فوراً گھنٹوں کی مسلسل توجہ کی امید رکھنا زیادتی ہے۔ 100% درست۔ اچھا، جب ہم نے اپنے اٹینشن لیکس بند کرنا شروع کر دیے تو اگلا قدم پھر ماحول سے متعلق آتا ہے۔ ریسرچ میں ایک جاپانی تصور کی بات کی گئی ہے جس کا نام ہے کانسو۔ جی، کانسو کا فلسفہ سادگی اور غیر ضروری چیزوں کو ہٹانے پر زور دیتا ہے۔ آپ کا ارد گرد کا ماحول، خاص طور پر وہ جگہ جہاں کام کیا جاتا ہے، وہ پیداواری صلاحیت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ تو کانسو کا عملی طریقہ کیا ہے؟ کانسو کا اصول یہ ہے کہ کام کرنے کی جگہ بالکل صاف اور کم سے کم اشیاء تک محدود ہونی چاہیے۔ فون کو دوسرے کمرے میں رکھنا اور میز پر صرف وہی چیزیں رکھنا جو اس وقت کے کام کے لیے ضروری ہوں۔ لیکن یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اگر میرا دھیان مکمل طور پر میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہے اور میں کچھ ٹائپ کر رہی ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری میز پر پانی کی 4 بوتلیں، کچھ پرانے بل یا کوئی کتاب پڑی ہے؟ نظر تو میری اسکرین پر ہے نا؟ یہیں پر ہمارا شعور اور لاشعور مختلف انداز میں کام کرتے ہیں۔ بظاہر تو نظر اسکرین پر ہوتی ہے، لیکن جو آنکھوں کا پیریفرل ویژن ہے، مطلب جو ارد گرد کا زاویہ نگاہ ہے، وہ ان تمام چیزوں کو مسلسل سکین کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو دماغ ان کو رجسٹر کر رہا ہے؟ بالکل۔ دماغ ہر پڑی ہوئی چیز کے ساتھ ایک نامکمل کام کو جوڑتا ہے
پرانا بل اسے یاد دلاتا ہے کہ اسے ادا کرنا ہے، کتاب یاد دلاتی ہے کہ اسے پڑھنا ہے، ہر چیز ایک لاشعوری سگنل بھیج رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری انرجی وہاں ضائع ہو رہی ہے؟ جی ہاں، دماغ کی تھوڑی تھوڑی توانائی ان چیزوں کو پروسیس کرنے میں خرچ ہوتی رہتی ہے۔ کانسو اس پس منظر کے شور کو ختم کر دیتا ہے تاکہ ساری ذہنی توانائی ایک ہی نقطہ پر فوکس ہو سکے۔ واہ، یہ واقعی بہت گہری بات ہے کہ ہر بے جان چیز بھی ہماری ذہنی توانائی کا ایک حصہ کھا رہی ہوتی ہے۔ اور جو ماحول صاف ہو جائے تو کتاب میں ذہنی سٹیمنا بڑھانے کے لیے پوموڈورو ٹیکنیک کا ذکر ہے۔ جی، پوموڈورو بہت مشہور اور مؤثر طریقہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ 25 منٹ کام اور 5 منٹ بریک والا فارمولا ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا کام کرتا ہے؟ ریسرچ میں کسی طالب علم کی مثال بھی دی گئی تھی شاید۔ بالکل، اس طالب علم کا واقعہ نا پوموڈورو اور سنگل ٹاسکنگ کی طاقت کا بہترین ثبوت ہے۔ وہ طالب علم دن میں 10-10 گھنٹے کتابیں کھول کر بیٹھا رہتا تھا، لیکن امتحانات میں مسلسل فیل ہو رہا تھا۔ 10 گھنٹے پڑھنے کے باوجود؟ جی، کیونکہ مسئلہ محنت کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ جسمانی طور پر تو وہاں تھا، لیکن اس کا دماغ بے وقت کئی چیزوں میں الجھا ہوا تھا۔ کبھی فون دیکھ لیا، کبھی کچھ اور سوچ لیا۔ 10 گھنٹے کی وہ نشست محض ایک دھوکہ تھا۔ تو پھر اس نے کیا بدلا؟ طریقہ کیسے چینج کیا؟ اس نے اپنا ماحول بدلا اور کانسو کو اپنایا۔ وہ ایک ایسی لائبریری میں جانے لگا جہاں فون لے جانے پر پابندی تھی۔ پھر اس نے پوموڈورو کا استعمال کیا اور ایک وقت میں صرف ایک مضمون پر توجہ دی۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس نے 10 گھنٹے کی بجائے روزانہ صرف 4 یا 5 گھنٹے انتہائی گہری توجہ یعنی ڈیپ فوکس کے ساتھ پڑھائی شروع کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طالب علم جو فیل ہو رہا تھا وہ صرف 6 ماہ کے اندر اپنی کلاس کا ٹاپر بن گیا۔ کمال ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصل اہمیت وقت کی مقدار کی نہیں بلکہ اس وقت میں موجود توجہ کے معیار کی ہے۔ 10 گھنٹے کی بکھری ہوئی محنت کے مقابلے میں چند گھنٹوں کی فوکسڈ محنت انسان کو کہیں آگے لے جاتی ہے۔ لیکن اس تمام گفتگو میں مجھے ایک چیز نے تھوڑا کنفیوز کیا ہے۔ جی، وہ کیا؟ ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ سٹیمنا بڑھائیں، مسلسل کام کریں، اور دوسری طرف فن مڈول آرک یہ بھی کہتے ہیں کہ بہترین فوکس کے لیے رکنا بھی ایک فن ہے۔ انہوں نے مائنڈفل پاز کی بات کی ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ بظاہر تضاد لگتا ہے، لیکن دراصل انسانی اعصابی نظام کی ایک بہت اہم ضرورت ہے۔ ہمارا دماغ کوئی مشین نہیں ہے نا کہ جس کا انجن بس مسلسل چلتا رہے۔ ہاں، تھک تو جاتا ہے۔ اگر ہم بغیر رکے کام کریں گے تو بہت جلد ذہنی تھکاوٹ اور برن آؤٹ کا شکار ہو جائیں گے، اور فوکس کا گراف تیزی سے نیچے گرے گا۔ اسی لیے ریسرچ تجویز کرتی ہے کہ ہر 45 منٹ کے بعد 5 منٹ کا ایک مائنڈفل پاز لیا جائے۔ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ جی، ایسا کرنے سے دن بھر کی پیداواری صلاحیت میں 40% تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ چلیں اسے تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ بریک لینا تو سمجھ آتا ہے، ہم سب کام کے دوران تھک کر بریک لیتے ہیں۔ اب فرض کریں کام کرتے کرتے تھکاوٹ ہوئی اور میں نے 5 منٹ کے لیے یوٹیوب پر کوئی کامیڈی کلپ دیکھ لیا یا واٹس ایپ پر میسیجز پڑھ لیے، تو کیا اسے مائنڈفل پاز کہا جائے گا؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑی اور عام غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بریک تو بریک ہے نا؟ دیکھیں، جب آپ کام سے وقفہ لے کر اسکرین پر واٹس ایپ یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ دراصل اپنے دماغ کو آرام نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ کے دماغ کو ان نئے میسیجز کو سمجھنے، جذبات کو پروسیس کرنے اور نئے رنگوں اور آوازوں کو ہضم کرنے کے لیے مزید توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ہم نے بس کام بدلا ہے، دماغ کو آرام نہیں دیا۔ بالکل، یہ ایک کام چھوڑ کر دوسرا شروع کرنے کے مترادف ہے۔ مائنڈفل پاز کا مطلب ہے دماغ کو معلومات کے اس بوجھ سے نکال کر ریسیٹ کرنا۔ تو ان 5 منٹوں میں پھر کرنا کیا ہے؟ ان 5 منٹوں میں آپ نے اسکرین کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، پانی پینا ہے، کھڑکی سے باہر دیکھنا ہے، یا محض آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لینی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دماغ کو واقعی پرسکون کرتا ہے۔ یہ فرق واقعی بہت واضح اور اہم ہے۔ یعنی فون کا استعمال بریک نہیں بلکہ دماغ کے لیے ایک نیا بوجھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ریسرچ میں ایک سنگل ٹاسکنگ چیلنج کا ذکر ہے، جہاں 30 منٹ تک صرف ایک کام کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ پڑھنے میں جتنا آسان لگتا ہے نا، عملی طور پر اتنا ہی مشکل ہے۔ جی، بہت مشکل ہوتا ہے شروع میں۔ مطلب جب انسان کچھ دیر ایک کام کرتا ہے تو ہاتھ خود بخود بے چینی سے فون کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل کسی نشے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔
اور اسی بے چینی کو کنٹرول کرنے کے لیے ریسرچ میں ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی حربہ بتایا گیا ہے جسے فوکس اینکرز اور ریوارڈ کا طریقہ کہتے ہیں۔ فوکس اینکرز یہ کیا ہے؟ سائنس کی تاریخ میں پاولوف کے کتوں والی تحقیق بہت مشہور ہے نا، جہاں کتوں کو یہ سکھایا گیا تھا کہ گھنٹی بجنے کا مطلب ہے کہ اب کھانا ملے گا۔ ہاں وہ کلاسک تجربہ۔ رفتہ رفتہ کتے محض گھنٹی کے آواز پر ہی رد عمل دینے لگے۔ بالکل، تو ہم اپنے دماغ کو بھی اسی طرح ٹرین کر سکتے ہیں، یعنی اپنے ہی دماغ کو ہیک کرنا۔ لیکن کیسے؟ ہم اپنے دماغ کو سگنل دینے کے لیے کچھ خاص نشانیاں مقرر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی اہم کام کرنے بیٹھیں تو ہیڈ فونز لگا کر کوئی مخصوص انسٹرومنٹل میوزک لگا لیں۔ اچھا۔ یا کمرے میں کوئی خاص قسم کا پرفیوم چھڑک لیں، یا پھر اپنے گھر کی کسی ایک کرسی کو صرف گہرا کام کرنے کے لیے مختص کر لیں۔ چند دنوں کی پریکٹس کے بعد دماغ ان نشانیوں کو پہچان لے گا، اور پھر وہ خود بخود فوکس موڈ میں چلا جائے گا؟ جی، جیسے ہی آپ وہ پرفیوم سونگھیں گے یا وہ میوزک سنیں گے، دماغ بغیر کسی مزاحمت کے سمجھ جائے گا کہ اب کام کا وقت آ گیا ہے۔ واہ، یہ زبردست ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اس کے بعد دماغ کو کوئی چھوٹا سا انعام دینا یعنی ریوارڈ بھی اس عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جی ہاں، انعام کے بغیر یہ سرکٹ مکمل نہیں ہوتا۔ جب آپ کامیابی سے اپنا وقت گزار لیں تو دماغ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ یہ انعام کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی چھوٹی سی پسندیدہ چیز، ایک اچھی کافی پینا یا کوئی پسندیدہ سنیک کھانا۔ جب دماغ کو یہ انعام ملتا ہے تو اس میں ڈوپامین کی لہر دوڑتی ہے، جس سے سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو دماغ یہ سیکھ جاتا ہے کہ اس مشکل کام کے آخر میں کچھ اچھا ملنے والا ہے۔ بالکل، اور یوں فوکس کرنا ایک بوجھ کے بجائے ایک مثبت عادت بن جاتا ہے۔ زبردست۔ اب جب ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتامی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، تو اس ریسرچ کا ایک پہلو ایسا ہے جو محض کام یا پڑھائی سے کہیں آگے جاتا ہے۔ فوکس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ ہم دفتر میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، بلکہ یہ دراصل ہماری پوری زندگی کا معیار بدل دیتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ فوکس کا فقدان انسان کو ہر اس لمحے سے کاٹ دیتا ہے جس میں وہ جی رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ہم جسمانی طور پر وہاں ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر نہیں۔ جی، لیکن جب انسان فوکس کرنا سیکھ جاتا ہے تو وہ اپنے رشتوں میں پوری طرح پریزنٹ ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے پیاروں سے بات کر رہا ہو اور توجہ فون پر نہیں بلکہ ان کی باتوں پر ہو تو تعلقات میں ایک نئی جان آ جاتی ہے۔ بالکل، اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی۔ ہاں، انسان کھانا کھاتا ہے تو ہر نوالے کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، وہ موسیقی سنتا ہے تو خوبصورتی دل میں اترتی ہے۔ فوکس ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو پوری شدت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس تبدیلی کے لیے کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں چاہیے۔ ریسرچ ایک بہت ہی طاقتور اصول پر زور دیتی ہے جسے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ہاں، یعنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی بہتریاں۔ جی بالکل۔ اگر انسان روزانہ کی بنیاد پر اپنے فوکس میں محض 1% کی بہتری لائے نا، صرف 1%، تو ریاضی کا اصول بتاتا ہے کہ سال کے آخر تک یعنی 365 دنوں بعد وہ انسان پہلے کے مقابلے میں 37 گنا بہتر ہو چکا ہوگا۔ 37 گنا؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہاں، 37 گنا کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چھوٹی اور سست مگر مسلسل کوشش کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ واقعی، یہ اس پورے سفر کا سب سے خوبصورت پہلو ہے کہ ہمیں راتوں رات پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں، صرف روزانہ تھوڑی سی بہتری لانی ہے۔ بالکل۔ تو اس پرمغز اور گہری گفتگو کے بعد اور ان تمام حیران کن حقائق کو جاننے کے بعد یہاں یہ سوچنے کا مقام آتا ہے کہ اس دور میں ہماری اصل طاقت کیا ہے۔ اگر فوکس واقعی انسانی ذہن کی سب سے بڑی طاقت ہے تو کیا ہماری توجہ چرانے والی یہ نت نئی ایپس، یہ جگمگاتی اسکرینز اور یہ مسلسل بجنے والے نوٹیفیکیشنز محض ایک جدید ٹیکنالوجی ہیں، یا پھر یہ انسانی تجربے کی گہرائی، ہمارے دلی سکون اور ہمارے رشتوں کے وہ پوشیدہ دشمن ہیں جنہیں ہم نے خود اپنے گھروں میں جگہ دی ہیں؟ اگر زندگی کے اس جہاز کی سمت کا فیصلہ کسی کے اپنے ہاتھ میں ہو تو یہ سوال ہر لمحہ ذہن میں گونجنا چاہیے کہ آج اس ذہن کو کس منزل کا حکم دیا جائے گا؟ ان 50 کھلی ہوئی ٹیبز میں الجھ کر رہنا ہے یا ایک ایک کر کے انہیں بند کر کے زندگی کے اصل منظر کو دیکھنا ہے؟